بات زیادہ پرانی نہیں ہے جب میں بھی ہر نوجوان کی طرح اپنی زندگی موج مستی کے ساتھ گزارا کرتا تھا۔ صبح اٹھ کر یونیورسٹی اور اس کے بعد دوستوں کے ساتھ رات بھر ہلا گلا، بس یہی زندگی تھی۔ مگر تب وہ رات میری زندگی میں نہیں آئی تھی جس نے میری زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ ہر رات کی طرح اس رات بھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ بائک چلاتے ہوئے آوارہ گردی میں مصروف تھا، جب میرے 3 دوستوں میں سے ایک کی نظر اس لڑکی پر پڑی۔ اوئے دیکھو کیا مست مال ہے! ارسلان اور قاسم جو ایک بائک پر تھے، انہوں نے چلاتے ہوئے میری اور ولید کی توجہ پھولوں کی دکان پر کھڑی لڑکی کی جانب مبذول کرائی۔ رات کے وقت اس لڑکی کی موجودگی ہمارے لیے ہرگز حیران کن نہ تھی، کیونکہ رات 10 بجے بھی کراچی کی سڑکوں پر خوب رونق لگی ہوتی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے ایک پل کو تو میں ساکت رہ گیا، مگر اگلے ہی لمحے ڈگمگاتی بائک مجھے ہوش کی دنیا میں واپس لے آئی۔ راہ چلتی لڑکیوں کو چھیڑنا، ان پر جملے کسنا ہماری لوفر طبیعت کا خاصا بن گیا تھا، جس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میرے دوستوں نے اونچی اونچی آواز میں گنگنانا شروع کر دیا۔ پر میرے اندر موجود ٹھڑک کا کیڑا مجھے کچھ اور کرنے پر اکسا رہا تھا، جس کے باعث پھولوں کی دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا اور اس لڑکی کی کمر پر پھیرتا ہوا آگے نکل گیا، مگر جانے سے پہلے ایک بار چہرہ موڑ کر اسے ضرور دیکھا تھا۔ جہاں میرے لب تبسم میں ڈھلے ہوئے تھے، وہیں اس کی غزالی آنکھوں میں شعلے بھڑکنے لگے تھے، جن کی تپش نے میری زندگی کو پھر یکسر بدل کے رکھ دیا تھا۔ ابے دانش کے بچے، تو نے موقع دیکھتے ہی چوکا مار دیا۔ گھر کے سامنے گاڑی روکنے پر ولید نے ہنستے ہوئے میرے شانے پر مکہ جڑا، جس پر میں اور بھی رٹائی سے ہنسنے لگا تھا۔ اس وقت بس ہم دونوں ہی میرے گھر کے سامنے موجود تھے، چونکہ ارسلان اور قاسم کا گھر میرے گھر سے پہلے پڑتا تھا، اس لیے وہ دونوں اپنے اپنے گھر جا چکے تھے، جبکہ ولید کا گھر 2 گلی چھوڑ کر میرے گھر سے آگے تھا۔ چل اب تو بھی گھر جا، کل ملاقات ہوگی پھر۔ ہاں کل ملتے ہیں۔ ولید اپنی بائک سٹارٹ کرتا گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں بھی دروازے کی کنڈی ہٹا کر گھر میں داخل ہوا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، شاید سب سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ میں نے چونکہ باہر ہی دوستوں کے ساتھ کھانا کھا لیا تھا، اس لیے میں بھی سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ ہاتھ منہ دھو کر آرام دہ کپڑے پہننے کے بعد اب میں لائٹس بند کر کے سونے کے لیے لیٹ رہا تھا، جب اچانک ہی مجھے اس لڑکی کا خیال آیا، جس کے ساتھ ہی ایک دل فریب مسکراہٹ نے میرے لبوں کو چھوا۔ میں نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جس سے اس کی کمر کو چھوا تھا۔ ہائے دانش، ایسی لڑکی تیری قسمت میں نہیں، چپ چاپ سو جا۔ خود کو سرزنش کرتا اب میں واقعی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کر رہا تھا، جب اچانک مجھے سینے پر وزن سا محسوس ہوا، جیسے کئی بھاری اینٹیں میرے سینے پر رکھ دی گئی ہوں۔ ہر لمحے بڑھتے اس وزن سے میرا سانس تک لینا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی، ساتھ لائٹ بھی جلا دی، مگر اب سب کچھ نارمل تھا۔ میرا سانس، وہ بھاری اینٹوں کا وزن، کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اپنا وہم سمجھتے ہوئے میں ایک بار پھر سونے لیٹ گیا، لیکن اس بار احتیاط کے طور پر آیت الکرسی پڑھ کر خود پر پھونکنا نہیں بھولا تھا، جس کے بعد پھر مجھے سکون کی نیند آئی تھی۔ اگلی صبح میری آنکھ ہاتھ میں اٹھتی شدید تکلیف کے باعث کھلی تھی۔ میں نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اپنے ہاتھ کا جائزہ لیا۔ کلائی پر موجود سرخ نشان کسی کیڑے کے کاٹے ہوئے لگتے تھے، جن میں شدید تکلیف اٹھ رہی تھی۔ کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گا، یہ سوچ کر میں نظر انداز کرتا اپنے دن بھر کے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا، جس کا خمیازہ مجھے بعد میں بھگتنا پڑا۔ دانش، یہ ہاتھ پر زخم کیسا ہے؟ ارسلان نے میرے ہاتھ کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں یار، پرسوں رات کو سوتے ہوئے شاید کسی کیڑے نے کاٹ لیا۔
कल डॉक्टर के पास गया था, दवाई ले आया हूँ। अब मुझे भी उसे देखते हुए परेशानी लाहक थी। ये जख्म दिन ब दिन नासूर बनता जा रहा था। घर वाले भी मेरी वजह से अलग परेशान थे, क्योंकि पिछली 2 रातों से मैं दरमियान में उठकर चीखने चिल्लाने लगा था। मगर सबसे ज्यादा हैरानकुन बात ये थी कि सुबह उठकर मुझे कुछ याद ही नहीं रहता था। ये अचानक सर पर आने वाली मुसीबत को हम सब ही समझने से कासिर थे। मैं अब चलता हूँ, रात बहुत हो गई है, कल यूनिवर्सिटी में मुलाकात होगी। उन तीनों को वहीं होटल में बैठा छोड़कर मैं घर की तरफ रवाना हो गया था। रात ज्यादा होने के बायस सड़क सुनसान पड़ी थी। मैं सड़क पर नजरें जमाए आगे बढ़ रहा था, जब अचानक वो औरत मेरी गाड़ी के सामने आ गई। इससे पहले कि मैं ब्रेक लगाता, मेरी गाड़ी उसके वजूद के आर पार हो चुकी थी। एक झटके से गाड़ी को रोकते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा, जहां अब कोई नहीं था, लेकिन इसका वो खौफनाक चेहरा मेरा दिमाग माफ कर चुका था। उस रात मैं कैसे घर पहुंचा, ये मैं खुद भी नहीं जानता था। अगर याद था तो उस औरत का भयानक चेहरा और वो खौफनाक मंजर। उसके बाद मैं 1 हफ्ता बुखार में तपता रहा। हाथ का जख्म भी बढ़ते हुए अब आधे हाथ को अपनी लपेट में ले चुका था। उन चंद दिनों में कई डॉक्टर्स बदले, पर जख्म था कि ठीक होने के बजाय और फैलता जा रहा था। अस्पतालों के चक्करों से तंग आकर अम्मा ने घर में ही नए नए टोटके शुरू कर दिए, पर नतीजा सिफर। अरे नुज़हत, तुम अपने लड़के को रफीक बाबा के पास क्यों नहीं ले जाती? बहुत अच्छे आलिम हैं। ये हमारी पड़ोसन आंटी शमीम थी, जो नमक मांगने के साथ साथ मुफ्त के मशवरे भी दे रही थी। न जाने कैसे उनको भी मेरे हाथ की खबर हो गई थी। तुम जानती हो शमीम, हम बाबा बाबा के चक्कर में नहीं पड़ते। अम्मा ने नमक उनको थमाते हुए कहा, जो सहन में बिछे तख्त पर बैठी पान चबा रही थी। अरे तो मैं कौन सा तुम्हें किसी जाली बाबा के पास भेज रही हूँ। अल्लाह रसूल वाले हैं, 1 रुपया नहीं लेते, बस अल्लाह की रजा के लिए खिदमत खल्क कर रहे हैं। आंटी शमीम की बातें और कुछ मेरी हालत का असर था कि अम्मा ना सिर्फ खुद जाने के लिए राजी हो गई थी, बल्कि जबरदस्ती मुझे भी वहां जाने के लिए तैयार कर लिया था। और फिर अगले रोज ही हम रफीक बाबा के घर मौजूद थे। मैं हैरत से उस बड़े मगर साफ सुथरे कमरे को देख रहा था, जहां मुझ जैसे और भी लोग अपने किसी न किसी मसले की खातिर वहां मौजूद थे। खुशकिस्मती से 2 अफराद के बाद तीसरा नंबर मेरा था। मैं दूर बैठा खामोशी से उस पुरनूर शख्सियत को देख रहा था, जो अपने हुलिये से ही नमाजी परहेजगार लगते थे। आंटी शमीम की बातें सच साबित हुई थीं, इसलिए अपनी बारी आने पर मैं मुतमईन सा अम्मा के साथ उठकर उनके पास चला गया। अभी हम बैठे भी नहीं थे जब रफीक बाबा ने मुझे मुखातिब किया, बेटा आप जरा इंतजार करो, मैं बाकी लोगों को देखकर फिर आखिर में तफसील से आपसे बात करता हूँ। उनके कहने पर अम्मा और मैंने बैक वक्त एक दूसरे को देखा और फिर अम्मा के साथ वापस अपनी साबिका जगह पर जाकर बैठ गया। मजीद इंतजार का सोचते हुए मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, जिसका जिक्र मैंने अम्मा से भी कर दिया था, मगर उन्होंने डपट कर मुझे खामोश करवा दिया। मैं अंदर ही अंदर पैचो ताप खाता अब उस कमरे के खाली होने का इंतजार कर रहा था, और मेरा ये इंतजार पूरे 3 घंटे बाद जाकर खत्म हुआ था। कमरा खाली होते ही रफीक बाबा ने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। मैं चुपचाप अम्मा के साथ जाकर उनके सामने फर्श पर बिछी सफेद चादर पर बैठ गया। जवानी के जोश में भी होश नहीं खोना चाहिए बेटा। रफीक बाबा की बात पर मैंने हैरत से उन्हें और अम्मा ने नासमझी से मुझे देखा। वो धीरे से मुस्कुरा दिए। जिसको तुमने लड़की समझकर हाथ लगाया था वो लड़की नहीं जिनजादी थी, इसलिए अब तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है ये उसी का नतीजा है। रफीक बाबा की बातों ने मुझे आसमान से उठाकर जमीन पर पटक दिया था। अब तक मेरे साथ जो कुछ हुआ था उसने वाकई मेरी लोफर तबीयत को कहीं का नहीं छोड़ा था।
میں جو رات رات بھر سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا تھا اب زیادہ تر گھر پر رہنے لگا تھا۔ یونیورسٹی میں جو ہر آتی جاتی لڑکی کو چھیڑتا تھا اب ان سے ہی اپنے ہاتھ کے باعث چھپتا پھرتا تھا۔ اس عرصے میں گزرتے واقعات نے میری زندگی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں نے شرمندگی سے اماں کی طرف دیکھا جو غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے معاملات کو سمجھنا چاہ رہی تھی۔ ان کی اس پریشانی کو سر جھکائے میں نے خود ہی حل کر دیا۔ مجھ پر ملامتی نظر ڈال کر اماں نے رفیق بابا سے پوچھا، کیا اب میرے بیٹے کا ہاتھ ایسا ہی رہے گا؟ رفیق بابا نے کہا، میں نے آپ کے بیٹے کے ہاتھ پر دم کر دیا ہے، اسے میرے پاس 7 دن تک آنا ہوگا دم کروانے، اور ایک مرہم آپ کو دیں گے جو زخم کے ٹھیک ہونے تک روز رات کو لگانا ہے۔ اس کے بعد ہم گھر واپس لوٹ آئے اور پھر جیسا رفیق بابا نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ میں 7 دن تک بلا ناغہ رفیق بابا کے پاس دم کروانے جاتا تھا اور مرہم بھی باقاعدگی سے لگا رہا تھا۔ اس دوران میں نے نماز بھی باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دی تھی۔ یہ اللہ کے کلام کا اثر تھا کہ میرا ہاتھ بھی اب ٹھیک ہونے لگا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس واقعے کے بعد پھر کسی اندیکھی طاقت نے مجھے تنگ نہیں کیا تھا، لیکن اس ایک واقعے نے میری زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا تھا کہ پاس سے گزرتی لڑکی کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات، اب نظر اٹھا کر دیکھتا تک نہیں تھا۔